الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب وقوت الجمعہ، یہی باب پڑھنا ہے ہم نے. وقوت الجمعہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ مالک عن عمہ ابی سہیل، امام مالک رحمہ اللہ اپنے چچے سے روایت کرتے ہیں ابو سہیل سے. آگے فرماتے ہیں کہ ابو سہیل ابن مالک عن ابیہ انہ قال كنت ارى طنفسة لعقيل ابن ابی طالب يوم الجمعة تطرح الى جدار المسجد الغربي. امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث میں ہمیں جمعہ کے وقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جمعہ کا وقت کب شروع ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ مالک جو کہ امام مالک رحمہ اللہ کے دادا ہیں وہ کہتے ہیں کہ کنت ارى طنفسة، یہ طنفسہ جو ہیں اس کو بکسر الطاء والفاء طنفسہ پڑھ سکتا ہے انسان، اور اسی طرح ضمہ کے ساتھ طنفسہ، اور اسی طرح بکسر الطاء وفتح الفاء کس طرح پڑھیں گے طنفسہ. اچھا، یہ اس بساط کو بستر کو کہتے ہیں جو بیٹھنے کے لیے جس کو استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح قراء حضرات بیٹھتے ہیں کلاس میں تو وہ جو نیچے بچھاتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ گدا. ہاں، تو اس کو عربی میں طنفسہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں طنفسہ کو دیکھتا ہوتا تھا تطرح الى جدار المسجد الغربی، مسجد کی دیوار پہ اس کو ڈالا جاتا غربی جانب. فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار، جب دیوار کا سایہ اس پہ مکمل چھا جاتا، مکمل سایہ اس پہ پڑ جاتا، خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة، پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تشریف لاتے اور جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں. ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى، پھر ہم واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد قیلولہ کرتے تھے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کی نماز پہلے وقت میں ادا کرتے تھے، پہلے وقت میں پڑھتے تھے، اور جمعہ کی نماز میں تأخیر نہیں کرتے تھے. اتنا جلدی کہ صحابہ قیلولہ نہیں کرتے تھے، قیلولہ جمعہ کی نماز کے بعد کرتے تھے. ویسے تو قیلولہ صلاۃ الظہر سے پہلے کیا جاتا ہے، لیکن صحابہ کیا کرتے تھے؟ جمعہ والے دن نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے. اور اسی طرح سحری جو ہے فطور، کیا کہتے ہیں فطور کو؟ ناشتہ جو ہے وہ ظہر کے بعد ہی کرتے تھے، نماز کے بعد. کیونکہ صحابہ دیکھیں ادھر، صحابہ دو ٹائم کھانا کھاتے تھے، ایک اول النہار اور دوسرا آخر النہار. اول النہار اور آخر النہار، 3 ٹائم کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 ٹائم. تو تقریباً یعنی 9 بجے 9:30 بجے کھانا کھاتے تھے. لیکن جمعہ والے دن اول النہار کا جو کھانا ہے اس کو جمعہ کے بعد رکھتے تھے، اور آخر النہار جو ہے وہ مغرب سے پہلے. اسی لیے الطعام الذي يؤكل فی العشی یسمى عشاء، کھانا جس کو عشی کے وقت کھایا جاتا ہو. اور عشی کس کو کہتے ہیں؟ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے عشی کا وقت مغرب تک، اس کو عشی کہتے ہیں.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی الظہر او العصر. تو اس سے پتہ چلا کہ عشی ظہر اور عصر دونوں جو ہیں صلاۃ العشی ہیں، لیکن ہم نے جو ہے عشی کو عشاء کے ساتھ خاص کیا، عشاء کے بعد ہم کھانے لگے. اچھا آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابی سلیق ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صلی الجمعة بالمدینة وصلی العصر بملل. عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز جو ہے یہ مدینہ میں پڑھی، اس کے بعد جو ہے ملل، یہ مکہ اور مدینہ کے مابین ایک جگہ ہے اس کا نام ہے، عصر کی نماز وہاں پڑھی. قال مالک وذلك للتہجیر وسرعة السیر. یہ امام عثمان رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز، جمعے کی نماز مدینہ میں پڑھی اور پھر اس کے بعد جو ہے ملل پہنچے، عصر کی نماز وہاں پہ پڑھی. کیسے یہ ممکن ہوا، کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں کہ للتہجیر، یہ ظہر جمعے کی نماز جلدی پڑھنے کی وجہ سے، وہ سرعت السیر اور جلدی چلنے کی وجہ سے. عثمان رضی اللہ عنہ نے دو کام کیے، ایک تو جمعے کی نماز پہلے ٹائم میں پڑھی اس لیے جلدی پہنچے وہاں ملل، ورنہ پہنچ نہیں سکتا انسان، اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا، جلدی چلے اس لیے ملل پہنچے وہ. آگے پھر فرماتے ہیں کہ باب من ادرک رکعۃ من الصلاۃ، جس نے نماز کی ایک رکعت پائی اس کا حکم کیا ہے، کیا اس کو مکمل اجر نماز کا اجر ملے گا یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ مالک عن ابن شہاب، امام مالک رحمہ اللہ ابن شہاب الزہری سے روایت کرتے ہیں عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور فقہائے سبعہ میں سے ہیں. اور فقہائے سبعہ کے نام تو آپ کو یاد ہیں، وہ شعر یاد ہے آپ کو؟ ہاں پڑھو. ثم سلیمان عبید اللہ سعید والسابع ذو اشتباہ. ابو سلمۃ، یہ ابو سلمۃ او سالم او فابو بکر خلاف قائم. فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ، یہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو سلمہ کے خاص استاد ہیں. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن جو ہیں، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف، ان کے بارے میں غالباً ابن شہاب ہیں یا ان کے کوئی شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ ابن عباس کے علم سے، اکثر علم سے محروم رہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی یہ ابن عباس کے بھی شاگرد تھے، ابو ہریرہ کے بھی شاگرد تھے اور عائشہ کے بھی شاگرد تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن ابن عباس اور ان کی عمر میں اتنا زیادہ فرق نہیں تھا. ابن عباس ان سے تھوڑے ہی بڑے تھے، ابو ہریرہ تو زیادہ بڑے تھے. تو طبیعی بات ہے یہ انسان اس استاد کا زیادہ خیال رکھتا جس کے عمر اور اس انسان طالب العلم کے عمر میں زیادہ فرق ہو، یعنی زیادہ بڑا ہو. اور جو چھوٹا ہو، عمر میں قریب العمر ہو، چاہے اس کے پاس علم جتنا بھی زیادہ ہو، ابن عباس جیسا ہو، پھر بھی انسان جو ہے اس سے اتنا، اس کی عزت اتنا زیادہ نہیں کر سکتا. تو ابو سلمہ جو ہیں یہ ابن عباس کے ساتھ بحث بھی کیا کرتے تھے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ابن عباس کے کافی سارے علم سے محروم رہیں گے. اچھا ایک دن ان کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، ابو سلمہ نے کہا کہ نہیں اس طرح ہے. ابو ہریرہ نے کہا آپ جا کے ام المؤمنین سے پوچھیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ بھی تائید کرے گی. جب ابو سلمہ عائشہ کے پاس گئے، عائشہ رضی اللہ عنہا الصدیقہ بنت الصدیق، انہوں نے مسئلہ سنا، ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ حق کس کے پاس ہے؟ ابو سلمہ کے پاس، اور ابو ہریرہ کے پاس حق اس مسئلے میں نہیں ہے. لیکن ابو ہریرہ بڑے ہیں ابو سلمہ سے، ساتھ ساتھ ابو ہریرہ صحابی ہیں اور ابو سلمہ تابعی ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا ابو سلمہ کو جواب دینے سے پہلے
سمجھانے لگی، تربیت کرنے لگے. اور استاد کو چاہیے کہ شاگرد کی تربیت کریں، تربیت پہ توجہ دیں. اگر عائشہ رضی اللہ عنہا ڈائریکٹ اس کو کہتے کہ آپ کی بات صحیح ہے، ابو ہریرہ کی بات صحیح نہیں ہے، ممکن ابو سلمہ کے دل میں آئے کہ میری بات صحیح ہے، دیکھو ابو ہریرہ کی بات صحیح نہیں ہے. نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کی مثال اور ابو ہریرہ کی مثال بیان کروں. تو کہا کیا ہے؟ کہا آپ کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح چوزا ہوتا ہے، چوزا رأت دیک تصیح، اس نے جو ہے مرغوں کو دیکھا کہ وہ آوازیں نکال رہے تھے، تو یہ بھی فصاح لصیاحها، یہ چوزا جو ہے یہ بھی مرغوں کو دیکھ کے ان کی طرح آوازیں نکالنے لگا. تو مرغے اور چوزے کے مابین کتنا فرق ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے. چاہے چوزا اس کے طرح آوازیں نکال بھی لیں، پھر بھی چوزا چوزا ہی رہتا ہے اور مرغا مرغا رہتا ہے. بتانا یہ چاہتی تھی کہ ایک مسئلے میں اگر حق آپ کے پاس ہو، ابو ہریرہ کے پاس نہیں ہو، آپ تابعی ہی ہو. ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، صحابی ہیں، ان کا مقام بڑا ہے. اللہ رب العالمین نے جس مقام سے ان کو نوازا ہے وہ بڑا مقام ہے. یہ بتانا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتی تھی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا. تو آگے پھر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک رکعتا من الصلاة فقد ادرک الصلاة. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعتا من الصلاة، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی، فقد ادرک الصلاة، اس کو نماز کا اجر مکمل مل گیا. فقد ادرک الصلاة، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کا ٹائم اس نے گھیر لیا، اس کو ٹائم مل گیا، یا فقد ادرک الصلاة، نماز کا جو اجر ہے وہ اس کو ملا. جماعت کا جو اجر ہے، جماعت کے ساتھ اگر ہو، انفراد ہو تو نماز کا اجر، یعنی انسان ظہر کی نماز عصر کے ٹائم سے پہلے شروع کریں، ظہر کی نماز شروع کریں اور ایک رکعت پڑھ کے عصر کے ٹائم میں داخل ہو جائے، تو اس کو مکمل اس ٹائم کا اجر ملتا ہے اور اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی. آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عن نافع ان عبداللہ ابن عمر، نافع سے روایت کرتے ہیں اور نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کان یقول اذا فاتتك الرکعة فقد فاتتك السجدہ، جب ایک رکعت آپ سے رہ جائے، نماز کی ایک رکعت رہ جائے تو فقد فاتتك السجدہ، تو یہ نماز آپ کی رہ گئی. یہاں پہ جو ہے سجدہ کہا، مراد اس سے مکمل نماز ہے، ذکر الجز و ارادت الکل. دیکھیں آپ، نماز کے افعال بہت زیادہ ہیں لیکن سجدہ کہہ کے مکمل نماز مراد لیتے ہیں علماء اور صحابہ بھی اسی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح. پچھلے درس میں بھی ہم ایک حدیث پڑھ چکے تھے کہ سجدہ کہہ کے نماز مراد لیا مکمل. وجہ کیا ہے؟ نماز کے افعال جو ہیں یا تو قیام ہے، قبل الرکوع و بعد الرکوع، قیام ہے یہ ایک ہی ہے، چاہے قبل الرکوع ہو چاہے بعد الرکوع ہو، قیام ہے. دوسرے نمبر پہ رکوع ہے، تیسرے نمبر پہ جلوس ہے، چاہے یہ بین السجدتین ہو چاہے تشہد کے لیے ہو، اور چوتھے نمبر پہ سجود، قیام، رکوع اور قعود، سجود. ان چار افعال میں سے سب سے اہم فعل جو ہیں، سب سے ضروری حالت جو ہیں وہ کیا ہے؟ سجدہ. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، انسان سجدے کے وقت اللہ رب العالمین کے بہت قریب ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں قریب ہوتا ہے؟ نماز اصلاً اللہ رب العالمین کے ساتھ قربت کے لیے ہے. جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو زمین کے ساتھ اس کے کتنے اعضاء ٹچ ہوتے ہیں؟ صرف پاؤں. نماز میں جب انسان کھڑا ہو تو صرف پاؤں ٹچ ہوتے زمین کے ساتھ. رکوع کی حالت میں اس وقت بھی پاؤں،
جلوس کی حالت میں، تشہد اور بین السجدتین جلوس کی حالت میں انسان کے پاؤں گھٹنے اگر تورک کرے تو ورک بھی زمین کے ساتھ ٹچ ہوتا، لیکن سجدے کے حالت میں انسان کے سب سے زیادہ اعضاء زمین کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان اپنے سارے اعضاء کو زمین کے ساتھ لگاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، کیونکہ سجدے میں تذلل بہت زیادہ ہے، سجدے میں تذلل بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اسی طرح دیکھیں مسجد کو مسجد کہا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ مسجد کو مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں؟ سجدے کی وجہ سے۔ ہم نے کہا کہ نماز کے 4 افعال ہیں، قیام، رکوع، قعود اور سجود۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ نماز کی جگہ کو رکوع پہ تعبیر کریں یا قیام سے تعبیر کیا جائے یا قعود سے تعبیر کیا جائے، لیکن سجود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نماز میں اس سجدے کی اہمیت کی وجہ سے، سمجھ آئی؟ اس لیے آپ کو ابھی یہ حدیث سمجھ آئی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد۔ آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک انہ بلغہ، ہم نے شروع میں کہا تھا مقدمے میں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کتاب میں، اپنی کتاب میں بلاغات ذکر کیے ہیں، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقات ذکر کیے تھے، اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بلاغات ذکر کیے ہیں۔ جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے معلقات کو متصل ذکر کرنے کی ذمہ داری ایک شخصیت نے لی تھی، وہ کون تھے؟ ابن حجر رحمہ اللہ۔ اسی طرح امام مالک کے بلاغات کی سند ذکر کرنے کی ذمہ داری کس نے لی؟ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کے جو بلاغات ہیں کوئی بھی اس طرح نہیں ہے جس کی سند متصل نہ ہو، سارے متصل ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے جو معلقات ہیں وہ بھی متصل ہیں، لیکن فرق یہ ہے امام بخاری کے جو معلقات ہیں وہاں پہ صیغۃ الجزم کے ساتھ ہو تو یہ ہے، صیغۃ الجزم کے ساتھ نہیں ہو تو اس کا حکم یہ ہے۔ ایک قانون ہمارے پاس ہے، ہم تمییز کر سکتے ہیں، لیکن بلاغات میں ہمارے پاس قانون نہیں ہے جب تک ہم دوسرے علماء نے جو یہ حدیث سندن ذکر کی ہے جب تک ہم وہ نہ دیکھیں۔ فرق یہ ہے، وَإِلَّا دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ہم نے مقدمے میں کہا تھا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو امام مالک کے بلاغات کے بارے میں کہا تھا، پھر دوسرے مغاربہ علماء نے ان پہ رد کیا تھا، مقدمہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ۔ انہوں نے کہا کہ امام ابن حجر نے جتنا ٹائم اور جتنی اہمیت امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری کو دی، اگر اتنا ہی ٹائم موطا کو دیتے تو ابن حجر کو پتہ چل جاتا کہ یہ بلاغات جو ہیں یہ کوئی بھی بغیر سند نہیں ہے، لیکن ابن حجر نے ٹائم صحیح البخاری کو زیادہ دیا اور موطا کو کم دیا، اس لیے ابن حجر کو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں چلا جتنا ابن حجر کو بخاری کے بارے میں پتہ چلا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن عمر وزید ابن ثابت، ہم نے کہا تھا زید ابن ثابت جو ہیں یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی فتاوجات بہت زیادہ ہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن حزم رحمہ اللہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 456 یعنی 456 ہجری میں، 456 میں فوت ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ، ابن حزم رحمہ اللہ۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے فقہاء الصحابہ کو تقسیم کیا فتوے کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کی 3 قسمیں ہیں، کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کے فتاوجات اتنے زیادہ ہیں ہر ایک کے فتاوجات اگر جمع کیے جائیں تو ایک مستقل کتاب بن سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ صحابہ ہیں جن کے فتاوجات جمع کیے جائیں تو سب کے مل کے ایک کتاب بن سکتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ صحابہ ہیں جن کے فتاوجات جمع کر کے ایک کتاب بن سکتی ہیں۔ کہتے ہیں 7 صحابہ ہیں، کتنے؟ 7 صحابہ
جن کے فتاوی جات اتنے زیادہ ہیں کہ ہر ایک کے فتاوی جات جمع کیے جائیں تو ایک مستقل کتاب بن سکتی ہیں. تو 7 صحابہ کی کتابیں کتنی بنیں گی؟ 7 کتابیں، 7 مجلدات. دوسرے نمبر پہ 13 صحابہ ہیں جن کے فتاوی جات جمع کر کے 13 کے 13 صحابہ کے فتاوی جات جمع کر کے ایک مجلد کتاب بن سکتی ہے، صفر بخم بن سکتا ہے. اچھا 13 صحابہ کتنی کتابیں ہوں گی ان کی؟ ایک کتاب. ان کے بعد باقی سارے صحابہ جتنے بھی ہیں ان سب کے فتاوی جات جمع کر کے ایک کتاب بن سکتی ہیں. مطلب کیا ہے؟ باقی اتنے صحابہ 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ، ان کے فتاوی جات 13 اور 7 کو نکال کے کتنے رہتے ہیں؟ باقی جتنے بھی ہیں ان کے فتاوی جات جمع کر کے ایک کتاب بن سکتی ہیں. اچھا پھر جن کے سب سے زیادہ فتاوی جات ہیں وہ کون کون ہیں؟ سب سے پہلے جو ہیں عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. دوسرے نمبر پہ علی بن ابی طالب. تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن مسعود. اور چوتھے نمبر پہ عائشہ ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق چوتھے نمبر پہ. اور 5ویں نمبر پہ زید بن ثابت، زید بن ثابت. اور 6 نمبر پہ عبداللہ بن عمر. اور 7ویں نمبر پہ عبداللہ بن عباس. اور سبحان اللہ آپ دیکھ لیں یہ صحابہ جو ہیں، یہ 7 صحابہ، ان میں سے 3 صحابہ کا علم جو ہے وہ عراق منتقل ہوا، اور 3 صحابہ کا علم مدینہ منورہ میں رہا، اور 1 صحابی کا علم جو ہے وہ دونوں کے پاس رہا. سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے. آپ ذرا غور سے سنیں. عمر بن الخطاب مدینہ میں تھے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے، اور یہ کب فوت ہوئے ہیں؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11ویں سال فوت ہوئے. عمر بن ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 سال 3 مہینے 15 دن بعد فوت ہوئے، 10 دن بعد. اچھا 2 سال یہ ہو گئے، کتنے ہوئے؟ 23 ہجری میں فوت ہوئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال بعد؟ 12 سال بعد. ہم نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بعد پیدا ہوئے. عمر بن الخطاب نبی ابو بکر کے 10 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال بعد پیدا ہوئے. عثمان بن عفان عمر سے 6 سال پہلے پیدا ہوئے، 6 سال پہلے پیدا ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 6 سال بعد. اور ابو بکر کے 4 سال بعد پیدا ہوئے. ویسے سوچنے میں یہ لگتا ہمیں کہ عمر بڑے ہیں، عثمان چھوٹے ہیں، لیکن حقیقت میں عثمان عمر سے 6 سال بڑے تھے. اس کے بعد علی بن ابی طالب یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 31 سال بعد پیدا ہوئے، 31 سال بعد. تو ابو بکر سے کتنے چھوٹے تھے یہ؟ 29 سال. عمر سے کتنے چھوٹے تھے؟ 10 اور 7 ملا کے 19 سال. عثمان سے کتنے چھوٹے تھے؟ 6 7 ملا کے 19 اور 6 25. کچھ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ ہاں اچھا. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں فوت ہوئے. ان کے بعد جو ہیں عثمان، اور ان کے بعد علی بن ابی طالب. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی دور خلافت میں انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو عراق بھیجا تھا. جب بھیجنے لگے تو رونے لگے. اس وقت پوچھا کہ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ کنیت ملئ علما، یہ عبداللہ بن مسعود ہے تو کنیت، چھوٹے جسم والے، جسم بالکل کمزور اور چھوٹے ہیں. عبداللہ بن مسعود کی لمبائی اتنی تھی جتنا متوسط القامہ انسان گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جائے، گھٹنوں کے بل متوسط القامہ انسان کھڑا ہو جائے تو کتنا لگتا ہے. عبداللہ بن مسعود کی قد یہ تھی، قد کے اعتبار سے اتنے تھے، لیکن
علم کے اعتبار سے عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ ملئ علما، ہے تو کنیت لیکن ملئ علما. تو عبداللہ بن مسعود عراق چلے گئے، عراق میں لوگوں کو دین سکھانے لگے. عمر بن الخطاب یہاں فوت ہوئے، عبداللہ بن مسعود عراق میں ہی ہے. عبداللہ بن مسعود عثمان کی خلافت میں واپس مدینہ منورہ آگے یہاں فوت ہوئے. وہاں پہ عراق میں شاگرد جو ہیں عبداللہ بن مسعود کے ہیں، اور علم عبداللہ بن مسعود کا ہی وہاں پہ منتشر ہوا. بعد میں علی بن ابی طالب وہاں گئے، اور صحابہ میں سب سے زیادہ متاثر عمر بن الخطاب سے عبداللہ بن مسعود تھے. حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ لو سلک الناس وادیا وسلک عمر وادیا لسلکت وادی عمر، اگر سارے صحابہ اللہ کے نبی کے جتنے ساتھی ہیں وہ ایک راستے پہ چلنا شروع کریں، عمر بن الخطاب دوسرے راستے سے، میں اس راستے پہ چلوں گا. عمر بن الخطاب کے خاص شاگرد تھے یہ، اور ان کی آراء کو یہ لیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ملہم من عند اللہ ہیں عمر بن الخطاب. تو خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ عراق میں کس کا علم منتقل ہوا؟ عمر بن الخطاب کا. وہ خود تو نہیں آئے لیکن ان کا علم وہاں منتقل ہوا. اچھا، اسی طرح عبداللہ بن مسعود، اسی طرح علی بن ابی طالب، یہ تین صحابہ ان کا علم یہاں منتقل ہوا، ان 7 میں سے. باقی یہاں پہ مدینہ منورہ کے جو سب سے بڑے عالم تھے اور مفتی تھے، مفتی اعظم، وہ کون تھے؟ زید بن ثابت. زید بن ثابت کے فوت ہونے کے بعد عبداللہ بن عمر، اور مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن عباس. تو حجاز میں یہ 3 صحابہ جو ہیں ان کا علم منتشر ہوا، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس. اور ام المؤمنین یہ ام المؤمنین ہیں، ماں بالکل درمیان میں ہی ہوتی ہیں. تو ام المؤمنین کا علم، ام المؤمنین رہی مدینہ میں، لیکن ان کا علم جو ہے ان کے آراء کچھ عراق میں منتشر ہوئے، کچھ یہاں پہ. اچھا، سبحان اللہ، یہ تینوں صحابہ جن کا علم عراق میں منتقل ہوا اور 3 صحابہ جن کا علم حجاز میں رہا، ان تینوں کے جو ہیں آراء اور عادات بھی ایک ہی طرح تھے. اب عمر بن الخطاب، سننے میں تو یہ آتا، سوچنے میں یہ آتا کہ عمر بن الخطاب بڑے شدید تھے تو لہذا فتویٰ بھی بڑا سخت دیتے تھے. نہیں، عمر بن الخطاب افعال میں بڑے سخت تھے لیکن آراء اور افتاء میں بڑے نرم تھے، متساہلین میں سے تھے، نرم تھے بڑے. لیکن ابن عمر جو ہیں، عبداللہ ابن عمر، عمر بن الخطاب کے بیٹے ہیں، یہ متشددین میں سے تھے. ابن عباس متشددین میں سے، اسی طرح زید بن ثابت بھی متشددین میں سے. عمر بن الخطاب کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو فرضی سوالات کے بھی جوابات دیتے تھے، عبداللہ بن مسعود بھی، اسی طرح علی بن ابی طالب بھی. لیکن ابن عمر جو ہیں کبھی فرضی سوال کے جواب نہیں دیتے تھے، نہ ہی ابن عباس. تو ان کے جو شاگرد ہیں بعد میں جو مدرسۃ اہل الحجاز بنا، ان کی بھی یہی آراء تھی، یہی عادات تھی، کیونکہ طالب العلم اپنے استاد سے متاثر ہوتا ہے. لیکن مدرسۃ اہل العراق وہ عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب، عمر بن الخطاب کے طریقے پہ چلے. آپ آج کل دیکھیں، کتاب اٹھائیں، فقہاء العراق جو ہیں ان کے آراء اس میں نرمی زیادہ پائی جاتی ہے، اور فقہاء الحجاز جو ہیں اس میں سختی زیادہ پائی جاتی ہے. اب ان دونوں میں سے کون سا کام افضل ہے، نرمی کرنا یا سختی کرنا؟ دونوں افضل ہیں، دونوں اچھے کام ہیں. دیکھیں، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں لیکن صحابہ مختلف ہیں. کچھ جو ہیں فتاوجات میں نرم ہیں، کچھ فتاوجات میں سخت ہیں. صحابہ مختلف ہیں، اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے یہ. صحابہ، آج کل علماء دیکھیں آپ معاشرے میں، بعض علماء جو ہیں بالکل فتویٰ میں متشدد ہیں. متشدد کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اس میں یہ نص ہے تو یہ فتویٰ میں نے دینا. اچھا، اگر اس طرح ہو کہ تو اس میں مجھے نہیں پتا، نص نہیں ہے. لیکن دوسرے علماء جو ہیں کئی سوالات کے جوابات دیتے ہیں. یہ صحابہ سے اسی طرح سیکھ کے آئے ہیں. وفی کل خیر. آپ دیکھیں انبیاء بھی اسی طرح ہیں. بعض انبیاء نرم تھے بے حد، بعض انبیاء سخت بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے کہا انی لا اظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ مجھے لگتا ہے تجھ پہ سحر جادو کیا گیا ہے.
موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک دم بغیر توقف کیا کہا؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. اور فرعون مجھے لگتا ہے برباد ہونا ہے تو نے. ڈائریکٹ فرعون نے کیا کہا؟ موسیٰ مجھے لگتا ہے تجھ پہ جادو کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون مجھے لگتا ہے تو نے برباد ہونا ہے, نافرمانی کر رہے ہو. تو اسی طرح نوح علیہ السلام کو دیکھیں, انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یا اللہ یہ لوگ کیا ان کی اولاد جو ہے نا جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی وہ پیدا ہو جائے نا وہ بھی کافر ہوں گے, انہوں نے کفار ہی جنم دینے. یا اللہ لا تذر ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کوئی گھر دنیا کے اوپر آپ نہ چھوڑیں, سب کو برباد کریں. لیکن دوسرے طرف دوسرے انبیاء جو ہیں وہ نرم ہیں, تو وہ فی کل خیر, سب میں خیر ہیں. ہارون علیہ السلام نرم تھے, اللہ کے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام سخت طبیعت میں, اللہ کے نبی ہیں, دونوں میں خیر ہیں. اسی طرح صحابہ میں اور اسی طرح آج تک علماء میں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ 7 صحابہ ہیں جن کے فتاوجات بہت زیادہ ہیں. عمر بن الخطاب, علی بن ابی طالب, عبداللہ بن مسعود, ان کا علم کہاں منتقل ہوا؟ عراق. اور دوسرے جانب جو ہیں زید بن ثابت, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, ان کا علم کہاں؟ حجاز میں. اور 7ویں نمبر پہ عائشہ ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق. کانا یقولان من ادرک الرکعۃ فقد ادرک السجدہ, جس نے نماز کی ایک رکعت پائی فقد ادرک السجدہ, تو اس نے مکمل نماز پا لی. یہاں پہ بھی انہوں نے سجدہ یہاں پہ ذکر کیا اور مراد جو ہے مکمل نماز ہے. اور ہم نے کہا کہ نماز کے 4 افعال ہیں اور سب سے اقرب الی اللہ جب انسان ہوتا نماز میں وہ کیا ہے؟ سجدے کی حالت میں. مالک انه بلغ ان ابا هريره كان يقول من ادرك الركعه فقد ادرك السجده ومن فاته قراءه القران فقد فاته خير كثير. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من فاته قراءه القرآن, سورہ فاتحہ جس سے رہ جائے, فقد فاته خیر کثیر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے مدرک الرکعہ, مدرک الرکوع, مدرک الرکعہ ہے یا نہیں ہے, صحابہ کے مابین بھی اس مسئلے میں اختلاف تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے, ہر رکعت میں پڑھنی ہے. اگر انسان مسجد پہنچ جائے اور امام رکوع کے حالت میں ہو تو امام مقتدی کو چاہیے امام کے ساتھ مل کے بعد میں یہ رکعت دوبارہ دہرائے. لیکن دوسرے جانب صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ صحابہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے. لیکن استثنائی حالت یہ ہے کہ انسان مسجد میں پہنچ جائے, امام رکوع کے حالت میں ہو, امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو یہ رکعت ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ لازمی ہے, یہ عام قانون ہے, قانون کلی ہے. لیکن قانون کلی میں ایک استثناء ہے کہ انسان رکوع کے حالت میں مسجد میں پہنچ جائے, امام رکوع کے حالت میں, تو رکوع میں شامل ہو کے اس کی رکعت ہو جاتی ہے. اور استثناء کے لیے دلیل چاہیے. ان کے پاس دلیل جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد لتأخرک, وإلا ولا تعد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ یہ نہیں کرنا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی کام کرتے رہے. رکوع کے حالت میں جب شامل ہوتے تو اس رکعت کو شمار کرتے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ ولا تعد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام دوبارہ نہیں کرنا, ولا تعد کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ دوبارہ نہیں آنا. وإلا پھر یہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ صریح نص کی مخالفت کر رہے ہیں اور صحابہ نص کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
ما جاء فی دلوک الشمس وغسق اللیل۔ امام مالک رحمہ اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ باب امام مالک رحمہ اللہ نے رکھا تاکہ ہمیں بتائے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل۔ فرماتے ہیں کہ مالک عن نافع ان عبداللہ بن عمر، امام مالک رحمہ اللہ جب نافع سے روایت کریں اور نافع ابن عمر سے، اس سند کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصح الاسانید، اصح الاسانید کیا ہے؟ مالک عن نافع عن ابن عمر۔ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے موطا، اس کی کئی خوبیاں ہیں۔ خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں ثنائیات ہیں۔ ثنائیات کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مالک کے مابین دو بندے، نافع اور ابن عمر۔ باقی دواوین السنہ جو ہیں، جو دواوین السنہ المشہورہ ہیں، اس میں اعلی اسانید جو ہیں، اعلی الاسانید وہ ثلاثیات ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس اعلی اسانید جو ہیں وہ ثلاثیات ہیں۔ کتنے ثلاثیات؟ ہاں 22 یا 23؟ 22 ہوں گے، 22 ہوں گے، 23 نہیں ہوں گے۔ ہاں 22 ہوں گے۔ ٹائم گزرنے کے بعد اس میں اضافہ ہو یا کیا مسئلہ ہے؟ 23 ہیں یا 22 ہیں؟ اگلے سال پھر کتنے ہوں گے؟ 24۔ 22 ثلاثیات ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس۔ اچھا، امام مسلم کے پاس اعلی الاسانید جو ہیں رباعیات ہیں، ثلاثیات نہیں ہیں۔ ابو داؤد کے پاس اعلی الاسانید جو ہیں وہ ثلاثیات ہیں، ایک ثلاثی ہیں، اس میں بھی علماء کے مابین اختلاف ہیں، اور وہ اختلاف ہم پچھلے سال جب ابو داؤد پڑھ رہے تھے اس میں پڑھ چکے۔ یاد ہے کسی کو؟ کس نے کہا تھا کہ یہ ثلاثی ہے، کس نے کہا رباعی ہے، اور وہ واقعہ کیا تھا، حدیث کون سی تھی؟ ہاں کچھ یاد ہے؟ وہ کچھ ہاں دیکھ کے بتا سکتے ہیں؟ جو علم آپ کے ساتھ واش روم نہیں جاتا ہو نا، وہ علم نہیں ہے۔ العلم الذي لا يدخل معك الحمام فلا تعده علما۔ جو علم آپ کے ساتھ واش روم نہ جائے نا، اس کو علم نہ سمجھو، وہ علم نہیں ہے۔ والحفظ اولاها بالاهتمام وهو طريق السلف الاعلام لا تصغي يا اخي للارجاف ولتتبع مناهج الاسلاف واذكر لما اسنده الخطيب في جامعه عن الامام الصيرفي ليس بعلم ما حوى القمطر، ليس بعلم ما حوى القمطر۔ جس علم کو رجسٹر میں جمع کیا جائے یہ علم تو علم نہیں ہے۔ ما العلم الا ما حواه الصدر، علم کیا ہے؟ جو سینے میں ہو، دل میں ہو، یہ علم ہے۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوبارہ دہرائیں تو یاد ہو جائے گا۔ اچھا، امام ترمذی رحمہ اللہ کے پاس اعلی الاسانید امام مالک کے پاس، امام ترمذی کے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ ثلاثیات ہے۔ اللہ کے بندے، ایک ثلاثی روایت ہے ان کے پاس، امام ترمذی کے پاس ایک ثلاثی ہے، اور متفق علیہ ثلاثی ہیں۔ وہ کون رہے ہیں آگے؟ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ کے پاس ثلاثیات ہے یا نہیں ہے؟ اعلی الاسانید جو ہیں وہ ثلاثیات ہیں، اور کتنے ثلاثیات ہیں ان کے پاس؟ ان کے پاس کتنے ہیں؟ ان کے پاس 5 ثلاثیات ہیں، 5 ہیں، بھول گئے آپ۔ اچھا، ان کے بعد امام نسائی رحمہ اللہ، امام نسائی کے پاس کتنے ثلاثیات ہیں؟ کوئی ثلاثی روایت نہیں ہے۔ امام نسائی کے پاس اعلی الاسانید جو ہے رباعیات ہیں۔ اب شروع سے دوبارہ، امام بخاری کے پاس اعلی الاسانید ثلاثیات، 22 ثلاثیات ہیں۔ امام مسلم کے پاس رباعیات ہیں، ثلاثی نہیں ہے۔ امام ابو داؤد کے پاس ایک ثلاثی ہیں، اس میں بھی اختلاف ہیں۔ اچھا،
اس کے بعد امام ترمذی کے پاس 1 ثلاثی روایت ہے، امام ابن ماجہ کے پاس 5 ہیں، امام نسائی کے پاس کوئی نہیں ہے، رباعیات ہیں۔ کسی کے پاس سنائی ہے ان میں سے؟ کسی کے پاس نہیں۔ لیکن امام مالک کے پاس اعلی الاسانید جو ہیں وہ ثنائیات، ثلاثیات تو ہے ہی ساری ثلاثیات، سمجھ آئے؟ لیکن ثنائیات کتنے ہیں؟ نہیں، وہ امام احمد کے پاس ہیں، مسند احمد میں 300 سے زائد ثلاثیات۔ اس میں ثنائیات کتنے ہیں؟ ہاں صرف 52۔ نہیں ہاں مولانا 100، ہاں نہیں تھوڑا سا اور بڑھاؤ، 192، نہیں کچھ کم کرو تھوڑا سا، 150، نہیں تھوڑا سا بڑھاؤ، 154، 156 روایات ہیں امام مالک کے پاس ثنائیات۔ اچھا، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا کہ کان یقول دلوک الشمس میلھا، دلوک الشمس جو ہے، یہ دلوک الشمس کو دلوک الشمس کہتے کیوں ہیں؟ دلوک الشمس اصلا میلان الشمس کو کہتے ہیں، سورج جب آسمان کے درمیان میں ہو، اس سے مائل ہو جائے، اس کو دلوک الشمس کہتے ہیں۔ دلوک الشمس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہے دلک سے ماخوذ ہے، دلک کہتے ہیں ملنے کو، کیونکہ انسان اس وقت، مولانا راغب صاحب، انسان جب اس وقت زوال کے وقت سورج کی طرف دیکھے تو کیا کرتا ہے؟ آنکھوں کو ملنے لگ جاتا ہے، اس لیے اس کو دلوک الشمس کہتے ہیں، کیونکہ الناظر الی الشمس جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یدلک عینیہ، آنکھوں کو ملتا ہے، اس وجہ سے اس کو دلوک الشمس کہا جاتا ہے، اور سورج اس وقت صحیح گرم ہوتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دلک سے ہی ماخوذ ہے، لیکن دلک کا مطلب ہے ملنا۔ انسان جب صابن لگائے جسم پہ، اپنے جسم کو ملتا ہے، اس کا ہاتھ ایک جگہ پہ رہتا ہے یا ہلتا ہے؟ ایک جگہ پہ نہیں رہتا، ہلتا ہے۔ اسی طرح سورج بھی جب آسمان کے درمیان سے گزر جائے پھر ایک جگہ پہ رہتا نہیں، آگے مائل ہی ہوتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی جب جسم کو ملتا ہے تو ہاتھ ایک جگہ پہ مستقر نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں اس لیے اس کو دلوک الشمس کہا جاتا۔ اچھا، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دلوک الشمس میلھا، دلوک الشمس کا مطلب کیا ہے؟ سورج کا مائل ہونا، یعنی زوال کے بعد مائل ہونا۔ کس طرف مائل ہونا؟ مغرب کے طرف مائل ہونا۔ جب مغرب کی طرف ہو جائے تو سایہ کس سائڈ پہ ہوگا؟ شمال یا جنوب کی طرف؟ مشرق کی طرف۔ اچھا، اگلی روایت میں ہے، یہ کہتے ہیں مالک عن داود ابن الحسین، داود ابن الحسین یہ کہتے ہیں کہ اخبرنی مخبر ان عبداللہ ابن عباس، مجھے کسی شخص نے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں کان یقول، وہ کہا کرتے تھے دلوک الشمس اذا فاء الفیء، دلوک الشمس کا مطلب کیا ہے؟ اذا فاء الفیء، فاء ای رجع، الفیء الظل، اذا رجع الظل من حیث بدا، دیکھیں جب سورج نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا؟ مشرق سے، مشرق سے سورج نکلتا ہے، پھر زوال کے بعد مغرب کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے، تو سایہ کس سائڈ پہ ہوتا ہے جب مشرق سے سورج ظاہر ہو جائے؟ مغرب کی طرف۔ یہ آہستہ آہستہ یہ سایہ جو ہے وہ مشرق کی طرف دوبارہ لوٹنے لگ جاتا ہے، راجع ہونے لگ جاتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں یہاں پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دلوک الشمس جو ہے اذا فاء الفیء ای اذا رجع الظل الى المشرق۔ وغسق اللیل، غسق اللیل سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں غسق اللیل جو ہے یہ اجتماع اللیل وظلمتہ، اجتماع اللیل وظلمتہ، رات اور اندھیرے کا جمع ہونا، اجتماع اللیل وظلمتہ، رات اور اندھیرا دونوں جمع ہو جائیں،
امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث کے ذریعے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا ہے. تو 5 وقت کی نمازیں جو ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں. بتانا ہمیں یہ چاہتے ہیں وہ کیسے ثابت ہیں. آیت کون سی ہے پہلے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اچھا 5 نمازیں کہاں سے ثابت ہوتی ہیں یہاں؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک الشمس کے وقت نماز ادا کرو. سورج جب زوال ہو جائے سورج کا، کون سی نمازیں ہم ادا کرتے ہیں؟ ظہر اور عصر کی نماز. ہم نے کہا تھا صلاتي العشی ہیں یہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی الظہر او العصر، حدیث ذوالیدین میں. اچھا تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک الشمس میں 2 نمازیں ظہر اور عصر. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، غسق اللیل میں 2 نمازیں مغرب اور عشاء. اس کے بعد وقرآن الفجر، فجر کی نماز جو ہے الگ ذکر کی. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ 4 نمازیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں اور ان کا ٹائم جو ہے دوسری نماز کے ساتھ لگتا ہے. فجر اور ظہر کے درمیان کافی وقفہ ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ لگتے نہیں ہیں. باقی نمازیں اس طرح، عشاء کا ٹائم مغرب کا ٹائم ختم ہوا تو متصل عشاء کا ٹائم شروع ہوا، عشاء کا ٹائم جب ختم ہوا تو متصل فجر کا ٹائم شروع ہوا. ہم نے کہا تھا عشاء کے 2 اوقات ہیں، ایک وقت اختیاری الى نصف اللیل اور ایک وقت اضطراری الى طلوع الفجر. اچھا طلوع فجر کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہوا. اسی طرح زوال کے بعد جو ہے ظہر کا ٹائم شروع ہوا. الى ان يصير ظل كل شيء مثله، یہاں تک ظہر کا ٹائم مثله ہو جائے تو عصر کا ٹائم شروع ہوا. عصر کا ہم نے کہا تھا 3 ٹائم ہیں. وقت الاختیار کب تک ہیں؟ ان يصير ظل كل شيء مثله. دوسرے نمبر پہ وقت الجواز، ہاں الى اصفرار الشمس. اور تیسرے نمبر پہ وقت الاضطرار الى غروب الشمس. سمجھ آئے؟ غروب الشمس کے بعد مغرب کی نماز. لیکن فجر کی نماز جو ہے، فجر کی نماز طلوع فجر کے بعد وقت ختم ہوا، کوئی اور نماز ہے اس کے بعد؟ نہیں ہے نماز. پھر ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک نماز دی ہے جو ہے تو نفل، لیکن فرض نمازوں کے طرح جو ہیں وہ اس جگہ کو گھیر لیتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ اشراق کی نماز. اشراق کا ٹائم سورج طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے کب تک؟ زوال تک. اگر پہلے ٹائم پڑھے تو اشراق، درمیان میں پڑھے تو ضحیٰ، آخر میں پڑھے تو صلاۃ الاوابین. تو 24 گھنٹے جو ہیں مسلسل مکمل نمازوں کے اوقات ہیں، اور ایک نماز کا وقت ختم ہو جائے دوسرے نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے. فجر کا ٹائم جب ختم ہو جائے تو فرضی نماز تو نہیں ہے فجر کے بعد، لیکن نفلی نماز ہے، وہ کیا ہے؟ صلاۃ الاشراق. یہ پچھلے درس میں پڑھے تھے ہم. اچھا آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جامع الوقوت، فرماتے ہیں کہ مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر، یہ بھی اصح الاسانید ہیں، امام بخاری نے جو کہا ہے. الذي تفوته صلاة العصر كأنما، یہ کلمہ غور سے سنو، كأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله. یہاں پہ جو ہیں کہتے ہیں جس شخص سے عصر کی نماز رہ جائے، كأنما وتر أهله وماله، أهله وترا کے لیے جو ہے یہ اس کا یہاں پہ مفعول ثانی ہے. اصل میں عبارت اس طرح ہے فَكَأَنَّمَا وَتَرَ اللَّهُ الرَّجُلَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. صحیح ہے؟ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ اللَّهُ الرَّجُلَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ أي قطع الله الرجل عن أهله وماله. پھر
یہاں پہ فاعل کو ہم نے حذف کیا لفظ جلالہ کو، تو کیا رہا؟ وطر. تو وطر الرجل، رجل مفعول اول تھا، یہاں پہ اس کے لیے مفعول، یہاں پہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ بنا، اور اہلہ جو ہے وہ مفعول ہی رہا. یا تو اس طرح ہے، تو عبارت کس طرح پڑھیں گے؟ فکأنما وطر اہلہ ومالہ. یا ہم پڑھیں گے کہ نہیں فکأنما وطر اہلہ ومالہ. اچھا منصوب اگر پڑھیں گے دوسرا ترجمہ یہ ہوگا فکأنما وطر الرجل اہلہ ومالہ. ہم نے کیا کہا پہلے مرتبہ؟ فکأنما وطر اللہ الرجل اہلہ ومالہ. تو یہ متعدی الی مفعولین. اب متعدی الی مفعول واحد تو کیسے پڑھیں گے؟ فکأنما وطر الرجل اہلہ ومالہ. کأنما ضیع الرجل، گویا کہ اس انسان نے اپنے اہل اور اپنے مال کو برباد کیا. تو یہاں پہ نسبت، فعل کی نسبت ہم کس کے طرف کر رہے ہیں؟ رجل کی طرف. پہلے میں فاعل کس کو بنا رہے تھے؟ اللہ رب العالمین کو. یہ تو نصب کے ساتھ جب پڑھیں. اب رفع کے ساتھ پڑھیں فکأنما وطر اہلہ ومالہ. وطرہ کو یہاں پہ ہم اہلہ کو ہم یہاں پہ نائب فاعل بنائیں گے وطرہ فعل کے لیے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ فکأنما وطر، گویا کہ اس انسان کا مال اور اہل کو برباد کیا گیا. سمجھ آئی؟ اچھا آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مالک عن یحییٰ ابن سعید انصاری. ہم نے کہا تھا کہ 4 یحییٰ ہیں، 2 طبقہ متقدمہ اور 2 طبقہ متأخرہ میں سے ہیں. یہ پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا. طبقہ متقدمہ میں سے کون کون ہے؟ یحییٰ ابن سعید الانصاری، یحییٰ ابن سعید التیمی. اور امام مالک رحمہ اللہ جو ہے یہ یحییٰ ابن سعید التیمی اور یحییٰ ابن سعید الانصاری سے روایت کرتے ہیں. لیکن طبقہ متأخرہ جو ہیں یحییٰ ابن سعید القطان، یحییٰ ابن سعید الاموی، الاموی دونوں پڑھ سکتے ہیں. ان سے امام مالک رحمہ اللہ روایت نہیں کرتے ہیں. اور سنن نسائی جب ہم پڑھتے تھے، ابو داؤد پڑھتے تھے، ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ یحییٰ ابن سعید الانصاری اور یحییٰ ابن سعید القطان کے مابین کیسے فرق کریں گے؟ یاد ہے کسی؟ مولانا راغب صاحب بتائے، ذہن میں آ رہا ہے؟ ورنہ یہاں پہ مولانا ہاں 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 امام نسائی اور امام ابو داؤد ان دونوں کے بارے میں ہم نے یہ چیک کیا اور پڑھا، تتبع کیا ہم نے. اور امام ترمذی اور بخاری اور مسلم اور ابن ماجہ ان کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ اس میں یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں. تو امام ابو داؤد اور امام نسائی جب یحییٰ ابن سعید سے روایت کریں، یحییٰ ابن سعید مطلقاً، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ یحییٰ ابن سعید القطان ہے یا یحییٰ ابن سعید الانصاری. ہم روات کو دیکھیں، ابو داؤد یا نسائی اور یحییٰ ابن سعید کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ اگر ایک واسطہ ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ یہ یحییٰ ابن سعید القطان ہے. اگر 2 واسطے ہوں تو آپ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ یہ یحییٰ ابن سعید الانصاری ہیں. ہو ہی نہیں سکتے کہ یحییٰ ابن سعید القطان ہو. طبقہ متقدمہ، طبقہ متأخر. امام مالک رحمہ اللہ جب روایت کریں تو یہ یحییٰ ابن سعید الانصاری ہوں گے، طبقہ متقدمہ والے. ان عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر، صلاة عصر سے فارغ ہوئے عمر بن الخطاب، فلقي رجلا لم يشهد، کسی شخص کو دیکھا عمر بن الخطاب نے کہ وہ نماز میں حاضر نہیں ہوئے تھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عثمان بن عفان تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، انصاری صحابی تھے یہ. فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر،
صلاۃ عصر سے کس نے آپ کو روکا؟ کیوں مسجد میں حاضر نہیں ہوئے؟ فذكر له الرجل عذرا، اس شخص نے جو ہے کوئی عذر بیان کیا کہ میرا یہ مسئلہ تھا. فقال له عمر طففت. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. عمر بن الخطاب نے اس شخص کو کہا کہ طففت، تم تو مطفف ہو. ویل للمطففین، مطفف کی تعریف کیا ہے؟ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. جب اپنا حق کسی سے لینا چاہتے ہیں تو کامل مکمل حق وصول کرنا چاہتے ہیں، لیتے ہیں، لیکن دوسروں کا حق مکمل ادا نہیں کرتے ہیں. تو آپ بھی اللہ رب العالمین سے اپنے حقوق مکمل لینا چاہتے ہو، مکمل لے رہے ہو، لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، تو طففت، تم نے اپنے آپ کو مطفف بنایا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقال، کہا جاتا ہے کہ لکل شیء وفاء وتطفیف، ہر چیز میں یا تو وفا کامل حق ادا کرنا اور یا تطفیف ہوتا ہے، یہ دو کام ہوتے ہیں. کامل حق ادا کیا جائے تو وفا، نقص کیا جائے اس میں تو تطفیف. آگے مالک عن یحییٰ ابن سعید الانصاری انه كان يقول ان المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها اعظم او افضل من اهله وماله. انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، وما فاته من وقتها، انسان سے اس نماز کا وقت ضائع نہیں ہوتا. وما فاته من وقتها اعظم وافضل من اهله وماله، اور انسان سے جو وہ وقت رہ گیا وہ اہل اور مال سے بہتر ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے انسان نماز پڑھتا تو انسان کے 10 منٹ لگ جاتے ہیں نماز پہ، تو کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میرے 10 منٹ چلے جا رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں. نہیں، یہ آپ کے 10-15 منٹ جتنا ٹائم آپ کا نماز اور وضو پہ لگ رہا ہے یہ ضائع نہیں ہونا. یہ جو ٹائم آپ کا گزر گیا، یہ 10-15-12 منٹ، یہ آپ کے اہل اور مال سے زیادہ بہتر ہے. آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من ادرکہ الوقت وهو فی سفر، یہ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے ہے. کہتے ہیں جب انسان وقت میں داخل ہو جائے اور وہ سفر کی حالت میں ہو، فاخر الصلاۃ ناسیا او ساہیا او ناسیا، وہ انسان نماز کو مؤخر کرے غلطی سے یا بھول کے، حتی قدم علی اہلہ، یہاں تک کہ اپنے اہل کے پاس پہنچ جائے، گھر میں پہنچ جائے. انه ان كان قدم على اهله وهو في الوقت، اگر اس نماز کے ٹائم میں گھر پہنچا ہو تو فانه يصلي صلاه المقيم، صلاه المقيم وہ پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا. وان كان قد قدم وقد ذهب الوقت، اور اگر وقت گزرنے کے بعد گھر پہنچ جائے تو فليصلي صلاه المسافر، وہ صلاه المسافر پڑھے، یعنی قصر کرے. لانه انما يقضي مثل الذي كان عليه، کیونکہ اس نے قضا اس نماز کو کرنا ہے جو نماز اس پہ لازم ہوئی تھی. قال مالک وهذا الامر هو الذي ادركت عليه الناس واهل العلم ببلدنا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس میں میں نے لوگوں کو دیکھا، اہل علم، اور یہاں پہ ایک منٹ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادرکت علیہ الناس، اس سے مراد تابعین ہیں، ای التابعین، واہل العلم ای اتباع التابعین. تو امام مالک رحمہ اللہ یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ادرکت علیہ الناس، میں نے تابعین کو بھی دیکھا کہ اسی طرح کرتے تھے،
وَأَهْلَ الْعِلْمِ، اور میں نے تبع تابعین کو بھی دیکھا کہ اسی طرح کرتے تھے. دیکھیں ادھر میری طرف دیکھیں. یہ ایک مسئلہ ہے کہ انسان سفر کی حالت میں ایک نماز انسان پہ فرض ہو جائے، وہ اس وقت نماز ادا نہیں کرے، گھر جب پہنچ جائے اس نماز کا ٹائم گزر چکا ہو، تو انسان اب کیا کرے؟ تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ انسان اس وقت کو دیکھے جس وقت اس نے نماز ادا کرنی ہے، اس وقت کو دیکھے. حالت اقامت میں ہے تو حالت اقامت کی نماز ادا کریں، حالت سفر میں ہے سفر کی نماز. مثال کے طور پہ ایک انسان اس نے زور کی نماز نہیں پڑھی، بھول گیا، وہ سفر کی حالت میں یاد آئے کہ او ہو میں نے تو کل زور کی نماز نہیں پڑھی تھی، اچھا ابھی پڑھو. اب کیسے پڑھے؟ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اب سفر کی حالت میں ہے تو سفر کی حالت میں جو نماز فرض ہوتی ہے زور کی کتنے رکعت ہیں؟ قصر کر کے 2 رکعت. تو اب 2 رکعت ادا کرے. تو کس کو دیکھے؟ اس حالت کو دیکھے جس حالت اس نے نماز پڑھنی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ نہیں ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، جس وقت یہ نماز فرض ہوئی، جس حالت میں یہ نماز فرض ہوئی تھی اسی طرح ادا کریں. مثال کے طور پہ انسان سفر کے حالت میں اس نے نماز نہیں پڑھی، گھر پہنچا، زور کی نماز اس نے پڑھنی ہے تو کیا کرے؟ قصر کرے. کیوں؟ یہ نماز جب اس انسان کے ذمے فرض ہوئی تھی اس وقت مسافر کی نماز تھی، قصر. اب جو ہے قصر کے ساتھ ادا کرے. اب مثال کے طور پہ انسان نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، سفر پہ نکلا، بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھی. اب سفر کی حالت میں انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ مکمل نماز پڑھے. کیوں؟ کیونکہ حالت اقامت میں یہ نماز فرض ہوئی تھی. تو لہذا امام مالک رحمہ اللہ کس کو دیکھتے ہیں؟ جس حالت میں یہ نماز فرض ہوئی، حالت وجوب کو دیکھتے ہیں، اور جمہور علماء حالت ادا کو دیکھتے ہیں. یہ فرق ہے. آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عن نافع ان عبداللہ ابن عمر اغمی علیہ فذهب عقله. عبداللہ ابن عمر بے ہوش ہوئے اور قال مالک الشفق الحمرہ. الشفق الحمرہ، شفق سے مراد کیا ہے؟ یہ سرخی ہیں. التي في المغرب، جو کہ مغرب کے جانب ہوتی ہیں. فإذا ذهبت الحمرة، جب یہ سرخی ختم ہو جائے، فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. اچھا دیکھیں ادھر، مغرب کے ٹائم، آخری ٹائم کو ہم نے دیکھنا، یہ سرخی جب ختم ہو جائے، مغرب کا ٹائم ختم ہوا. لیکن یہ سرخی کا مطلب کیا ہے کہ کہاں دیکھیں؟ سورج کی طرف دیکھیں ہم، سورج کی جو سرخی ہیں نہیں، سورج مغرب کے جانب ہے، ہم مشرق کے جانب دیوار پہ جو اس کی جو روشنی ہوتی ہے اس روشنی کو دیکھیں گے، نہ کہ سورج کو. یہ بات سمجھ آئی؟ سورج کی طرف یعنی مغرب کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے، بلکہ دیواروں پہ جو روشنی پڑتی ہے. اسی طرح ہم نے کہا عصر کا جو ہے ٹائم مباح وقت، وہ کیا ہے؟ اصفرار الشمس. اصفرار الشمس کو ہم کس اصفرار الشمس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہاں دیکھیں گے؟ سورج کی طرف نہیں، دیواروں کی طرف دیکھیں گے، وہاں پہ جو روشنی سورج کی ہوتی ہے. سمجھ آئے؟ وَإِلَّا سورج غروب ہونے تک پھر تو اصفرار ہی اصفرار ہوتا ہے سارا. تو عبداللہ ابن عمر، اگلی روایت میں عبداللہ ابن عمر بے ہوش ہوئے، فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. عبداللہ ابن عمر بے ہوش ہوئے، اتنے بے ہوش ہوئے کہ یہ بالکل ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے ان چیزوں کی سمجھ ان کو نہیں تھی، بالکل عقل پہ پردہ. تو ابن عمر جب ہوش میں آئے تو ابن عمر نے وہ نمازیں دوبارہ نہیں دہرائی، نہیں لوٹائی. صحابہ کے مابین اس مسئلے میں اختلاف ہیں. کچھ صحابہ ہیں جو عمار ابن یاسر، اسی طرح عمران ابن حسین وغیرہ رضی اللہ عنہم، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ انسان دن رات سے زیادہ بے ہوش ہو جائے تو وہ نمازیں نہ دہرائے، لیکن دن رات سے کم ہو، یعنی سادہ الفاظ میں 24 گھنٹے سے کم بے ہوش ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ نمازیں پڑھ لیں. لیکن ابن عمر کی رائے یہ تھی کہ نماز اس پہ لازم نہیں ہے. دیکھیں آپ، ہم نے اس مسئلے میں کیا کہا
کہ امام مالک رحمہ اللہ حالت وجوب کو دیکھتے ہیں یا حالت ادا کو؟ حالت وجوب کو. دیکھیں ایک قانون کلی ہمیں مل گیا. امام مالک رحمہ اللہ اس رائے کو اختیار کیا امام مالک نے کہ انسان بے ہوش ہو جائے نماز نہیں پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ حالت وجوب میں وہ وقت انسان نے نہیں پایا. مثال کے طور پہ ایک انسان 11:30 بجے بے ہوش ہوا اور کب وہ بیدار ہوا، ہوش میں کب آیا؟ مثال کے طور پہ 2 بجے نہیں، یعنی 5 بجے. 5 بجے وہ ہوش میں آیا. اب ظہر کا جو ٹائم تھا اس میں وہ بے ہوش تھا. اب تو صحیح ہے، اب اس پہ ظہر کی نماز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حالت وجوب میں یہ نماز واجب ہونے کا اہل نہیں تھا، لہذا یہ نماز اس پہ واجب ہوئی نہیں. تو پھر ادا کیسے کریں؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ ادا کرو یہ نماز؟ یہ بات سمجھ آئی؟ امام مالک رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي مَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي. اسی وقت میں ہے تو پھر نماز پڑھے گا. کیوں پڑھے گا؟ کیونکہ وقت الوجوب میں یہ اس انسان کے اندر اہلیت کاملہ موجود تھی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہو عن الصلاة، مالک عن ابن شہاب عن سعید ابن المسیب. سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، مسیب یا مسیب ابن حزن، یہ ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں. کتنے خوش نصیب انسان ہیں، اتنا اچھا سسر ملا ان کو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اتنے خوش نصیب ہیں کہ اتنا اچھا داماد ملا ان کو. سعید ابن المسیب. ابو ہریرہ کے دوسرے داماد کا کیا نام ہے؟ جنہوں نے ابو ہریرہ کا وہ صحیفہ بھی اپنے پاس رکھا تھا، حمام ابن منبہ. ابو ہریرہ کا صحیفہ ان کے پاس تھا، ان کے پاس نہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين قفل من خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس ہوئے، لوٹے، اسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا کیا. اسرا کا مطلب کیا ہے؟ المشی فی اللیل. المشی فی اللیل. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. المشی فی اللیل. پھر حتی اذا كان من آخر اللیل عرس، آخر اللیل میں رات کے آخری حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. وقال لبلال، اور بلال کو کہا کہ اکلأ لنا الصبح، آپ فجر کو تلاش کرو ہمارے لیے، چوکیداری کرو. بلال رضی اللہ عنہ کو وکیل بنایا. اکلأ لنا ای ارقب لنا، مراقبہ کرو، فجر کا ٹائم ہو جائے تو ہمیں پھر جگانا آپ نے. ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آرام کرنے لگے. وَكَلَأَ بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، بلال جو ہیں وہ مراقبہ کرنے لگے، چوکیداری کرنے لگے جتنا ان کے بس میں تھا، اللہ رب العالمین نے جتنا لکھا تھا ان کے لیے. ثم استند الى راحلتی، پھر اپنی سواری کی طرف ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. وَهُوَ مُقْبِلٌ الْفَجْرَ، فجر کی طرف بالکل دیکھ رہے تھے. طلوع فجر، طلوع فجر کہاں سے ہوتا ہے؟ جنوب سے یا شمال سے؟ ہاں، مشرق سے. تو مشرق کی طرف متوجہ تھے یہ بلال رضی اللہ عنہ. فغلبته عیناہ، ان کی آنکھیں غالب ہو گئی، یعنی بلال کو بھی نیند آئی. فلم يستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلال ولا احد من الركب، جماعت میں سے کوئی بیدار نہیں ہوئے. حتى ضربتهم الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے جب بیدار ہوئے. فقال بلال، بلال نے کہا یا رسول اللہ اخذ بنفسی الذي اخذ بنفسی، جس ذات نے تم لوگوں کو سلایا، آپ لوگوں کو سلایا، اسی ذات نے مجھے بھی سلایا، میں بھی سو گیا، مجھے بھی نیند آئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتادوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جلدی کرو. اقتادوا یعنی اپنے
سواری کو لے کے جاؤ. دیکھیں سواری کو اگر کوئی انسان آگے سے لے کے جا رہا ہو تو اس کو سائق، اس کو جو ہے قائد کہا جاتا ہے. اور اگر سواری کے پیچھے ہو اور سواری آگے ہو، پیچھے سے سواری کو لے کے جا رہا ہو، اس کو سائق کہتے ہیں. تو آج کل گاڑی جب چلاتا ہے، گاڑی کے ڈرائیور کو کیا کہا جاتا ہے؟ سائق. اور ہونا کیا چاہیے کہ اس کو قائد کہا جائے. ڈرائیور جو ہے وہ قائد ہوتا ہے یا سائق؟ ہاں اتنا پیچھے ہوتا ہے. چلو صحیح ہے. ٹرین میں ڈرائیور کو قائد کہا جائے یا سائق؟ ہاں قائد کہنا چاہیے، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ سائق. اچھا. فبعثوا رواحلهم واختادوا شيئا ثم امر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بلالا فاقام الصلاة. بلال نے جو ہے وہ اقامت کیا. فصلى بهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے من نسي الصلاة فليصليها اذا ذكرها. انسان نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے تو نماز پڑھ لے. فإن الله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ابو داؤد میں ہم پڑھ چکے تھے، میری یاد کے لیے نماز پڑھ. ہاں أقم الصلاة لذكري، لذكري إياك الصلاة. جب میں تمہیں نماز یاد کرواؤں تو نماز پڑھو. یا اقم الصلاة لذکری، جب تجھے میں یاد آؤں تو نماز پڑھو. اقم الصلاة لذکری، یا نماز پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے. آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عن زید بن اسلم انه قال عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بطریق مکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. ووکل بلالا، اور بلال کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا. ایوقظهم للصلاة، کہ نماز کے لیے بلال رضی اللہ عنہ ان کو اٹھائے. فرقد بلال ورقدوا، بلال بھی سو گئے باقی لوگ بھی سو گئے. حتی استيقظوا، یہاں تک کہ سو گئے بیدار ہوئے. تو وقد طلعت علیہم الشمس. اچھا. وقد طلعت علیہم الشمس، جب یہ بیدار ہوئے صحابہ تو سورج طلوع ہو گیا تھا. فاستيقظ القوم وقد فزعوا، لوگ بیدار ہوئے اور لوگ پریشان تھے. فامرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس وادی سے باہر نکلو. کیوں؟ وقال ان هذا واد به شیطان، اور فرمانے لگے کہ اس وادی میں شیطان ہے، شیطان کا غلبہ ہے یہاں پہ. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا وان يتوضؤوا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ ابھی یہاں پہ اتریں اور وضو کریں. وامر بلالا ان ينادي بالصلاه او يقيم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ اقامت کریں. فصلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالناس ثم انصرف اليهم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کے ان کی طرف متوجہ ہوئے. وقد راى من فزعهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی دیکھی کہ صحابہ پریشان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قبض ارواحنا. اللہ رب العالمین نے ہمارے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دینا چاہتے ہیں. صحابہ پریشان ہیں، فجر کی نماز ہم نے ٹائم سے نہیں پڑھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دینے لگے. ان اللہ قبض ارواحنا، اللہ رب العالمین نے ہمارے روح قبض کیے ہیں، روک لیے اپنے پاس. ولو شاء لردها الینا، اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو ہمیں واپس کرتے ہی فی حین غیر ھذا، اس کے علاوہ کسی دوسرے ٹائم. مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے روح اپنے پاس قبض کیے. اگر اللہ چاہتے تو نماز فجر کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے لوٹا دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے واپس نہیں کیا. یا لو شاء لردها، اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو ہمارے روح واپس کرتے فی حین غیر ھذا، اس وقت نہیں کسی اور وقت، یعنی قیامت کے دن. اللہ کا شکر ادا کرو کہ روح اللہ رب العالمین نے ابھی تو واپس کر لیا. سمجھ آئی؟ پہلے میں کیا ہے؟ نماز کے وقت اللہ رب العالمین واپس کرتے ہیں، دوسرے میں
قیامت کے دن اللہ رب العالمین واپس کرتے. تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے, اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی, ابھی ٹائم دیا, ہمیں موقع دیا. اچھا پھر آپ کیا کریں؟ فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا, انسان سو جائے اور نماز بھول جائے یا بھول جائے, ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا, پھر پریشان ہو جائے, تو فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا, تو نماز کو اسی طرح پڑھے جس طرح اپنے ٹائم میں نماز پڑھتا ہے. جلد بازی نہ کرے, آرام سے نماز پڑھے جس طرح اپنے وقت میں نماز پڑھتا ہے انسان, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وقت گزرنے کے بعد بھی ہو. ثم التفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی بکر, پھر ابو بکر کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے, ان الشیطان اتى بلالا, بلال کے پاس شیطان آیا, وهو قائم يصلي, بلال نماز پڑھ رہے تھے, فاضجعه, بلال کو لٹایا شیطان نے, فلم يزل يهدئه, اور یہ شیطان جو ہے بلال کو سلانے لگا, کما يهدأ الصبي, جس طرح بچے کو سلایا جاتا ہے. بچے کو کیسے سلایا جاتا ہے؟ اس پہ تھپکی دے کے, ہاں, اور ساتھ جو ہے کچھ پڑھتے بھی ہیں لوگ بچے کو سلانے کے لیے, سو جا سو جا سو جا. تو شیطان بھی اسی طرح بلال کو سلانے لگے, حتی نام, یہاں تک کہ بلال سو گئے. ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا, تو فاخبر بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذي اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر, بلال نے بھی وہی بات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی. تو ابو بکر کہنے لگے, اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ علم من اعلام النبوہ. اچھا, بعض علماء کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی واقعہ ہیں, دونوں واقعات ایک ہیں, کیونکہ دونوں میں بلال ہی چوکیداری کر رہے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں واقعات ایک نہیں ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ خیبر کی طرف سے آئے لیکن مکہ کے راستے سے. کیوں ایک واقعہ نہیں ہے دونوں؟ کیونکہ مکہ مدینہ منورہ کی کس جانب ہے؟ جنوب کے جانب, اور خیبر شمال کے جانب. تو دونوں مختلف واقعات ہیں, علاقے بالکل مختلف ہیں. مکہ مدینہ منورہ کے جنوب کے سائڈ پہ ہیں, جنوب کے طرف, اور خیبر شمال کے طرف. تو دونوں بالکل عکس ہیں. النہی عن الصلاۃ بالہاجرہ, ہم نے پہلے کہا تھا پچھلے ہفتے کے, خدیجہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ہاجرہ. ہاجرہ نہیں, ہاجر, ہاجر. اما ہاجرہ جو ہے یہ وقت کا نام ہے, ہاجرہ وقت کا نام ہے. التہجیر, نصف النہار کو ہاجرہ کہتے ہیں. مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان شدت الحر, یہ گرمی کا جو شدت ہے, گرمی کی شدت جو ہے, من فیح جہنم, یہ جہنم کے فیح سے. فیح کس کو کہتے ہیں؟ فیح کھولنے کو کہتے ہیں. جہنم کا منہ جب کھل جائے تو یہ گرمی ہوتی ہے. گرمی کس لیے ہوتی ہے؟ کہ جہنم کا منہ کھل جاتا ہے. فیح کہتے ہیں المکان الواسع کو, توسعہ کو. تو جہنم کا منہ کھل جاتا ہے, اس وجہ سے ہے یہ. فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ, آگے تفسیر ہے اس کی. فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ, جب گرمی زیادہ ہو تو فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ, پھر نماز ظہر اور نماز عصر مؤخر کرو تاکہ گرمی کم ہو جائے. وقال, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آگے جو فیح جہنم کی تفسیر ہو رہی ہے دیکھیں ادھر. اشتقت النار الى ربها, جہنم کا منہ کیسے کھلتا ہے؟ ہاں, اشتقت النار الى ربها, جہنم نے شکایت کی اور اللہ رب العالمین سے کہا کہ فقالت یا رب اکل بعضی بعضا اعاذنا اللہ واياکم من النار, یا اللہ میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا, گرمی بہت زیادہ ہے. فأذن لها, نبی اللہ رب العالمین نے جہنم کو اجازت دی, بنفسین فی کل عام, سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی. نفس فی الشتاء, ایک سانس سردی میں, ونفس فی الصیف, اور ایک سانس گرمی میں.
تو سانس لینے کے لیے جہنم کا منہ کھل جاتا ہے، من فیح جہنم. اب سمجھ آئے؟ ان شدت الحر من فیح جہنم کا یہ مطلب ہے. اور جہنم جو ہے اس کے دو حصے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دونوں حصوں سے محفوظ رکھے. ایک حصہ ہے کہ جس میں سردی بہت زیادہ ہے، زمہریر، سردی کی وجہ سے انسان کو شدید تکلیف پہنچتی ہوگی. اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں گرمی بہت زیادہ ہے. تو یہ شدید گرمی اور شدید سردی یہ جہنم کے منہ کھلنے کی وجہ سے ہے. سانس لینے کے لیے جب جہنم منہ کھلتا ہے تو آگے مالک عن عبداللہ ابن یزید مولا الاسود ابن سفیان عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذان کو کتنا ٹائم بچا؟ میرے خیال میں یہ پڑھ لیں جلدی جلدی. اچھا وہی حدیث ہے یہ. اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فان شدة الحر من فیح جہنم. ہمیں پتہ چلا فیح جہنم کا مطلب کیا ہے اور ہوتا کیسے ہے. وذكر ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها في كل عام من نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. مالك عن ابي الزناد. ابو الزناد کون ہے؟ کون عبداللہ ابن زکوان السمان الزيات عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره عبد الرحمن بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک منٹ صبر کریں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطيه الفم في الصلاه. امام مالک رحمہ اللہ اس باب میں ہمیں وہ احادیث ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ جب لہسن کھائے تو لہسن کھا کے انسان مسجد میں نہ آئے، اور اسی طرح نماز کی حالت میں انسان اپنا منہ نہ ڈانپے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عن ابن شهاب عن سعید بن مسیب سید التابعین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه الشجرة، جس شخص نے اس درخت سے کچھ کھایا، فلا يقرب مساجدنا، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. پھر یؤذینا بريحه، کیونکہ یہ انسان ہمیں اپنی منہ کی بدبو کی وجہ سے تکلیف پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے ہمیں. تو مسجد میں انسان نہ آئے لہسن کھا کے. اچھا یہ حکم جو ہے معلل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ يُؤْذِينَ بِرِيحِ الثُّومِ، کیونکہ یہ ثوم کی بدبو کی وجہ سے ہمیں تکلیف دیتا ہے. ہاں مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ علت ذکر کی. علت کیا ہے کہ بدبو. اب انسان کے کپڑے گندے ہوں، انسان کے جسم سے گندی سمیل آ رہی ہو، انسان کو چاہیے کہ مسجد میں نہ آئے. کیوں؟ دلیل یہ حدیث ہے. تو مزدور کار لوگ جو ہیں گرمیوں میں مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں دھوپ پہ، ان کو چاہیے کہ مسجد میں جماعت کے وقت نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ دوسری روایت میں فإن الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. تو علت جو ہے یہ تأذی ہے. تو جس حالت میں بھی علت یہ تأذی ہو تو انسان مسجد میں نہ آئے. مثال کے طور پہ مثلا اس مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور سب کے سب بیمار ہیں زکام کے، سب کو زکام لگا ہے. ایک انسان عطر لگا کے آیا مسجد میں، عطر خوشبو ہے لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مسجد میں نہ آئے، دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. سمجھ آئے؟ تو تکلیف انسان نہ پہنچائے نمازیوں کو. اگلی روایت میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن مالک عن عبداللہ ابن المجبر. مجبر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اوپر سے گر گئے تھے، ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا. اگلی روایت بھی ان کی آ رہی ہے، اس میں تفصیلاً انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ عبداللہ ابن عمر کے پوتے ہیں. تو پھر ان کے ہاتھ کو صحیح کیا گیا تھا، تو جبر کہتے ہیں، پٹی لگا کے ہاتھ کو صحیح کرنا جبر. تو اس لیے ان کو مجبر کہتے ہیں، ابن المجبر. انه كان يرى سالم ابن عبد الله ابن عمر
اذا رأى الانسان يغطي فاه، جب انسان نماز کی حالت میں اپنے منہ کو ڈھانپ لیتا تو جبذ الثوب، اب سالم بن عبداللہ جو ہے اس کے کپڑے کو کھینچ لیتا، عن فیہ جبذۃ شدیدہ، عن فیہ اس کے منہ سے، جبذۃ شدیدہ، حتی ینزعہ عن فیہ، یہاں تک کہ اس کے منہ سے اس کپڑے کو ہٹا دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔